میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ جب میں مجبور ہو کر مرد بن کر ڈرائیور کی نوکری کرنے لگی، میرے مالک بہت اچھے تھے، روز مجھ سے راستے بھر باتیں کرتے جاتے۔ جب ایک دن انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا وہ ایک لڑکی سے محبت کرتے ہیں، میں نے کہا رشتہ لے جائیں، اتنے جوان، خوبصورت اور امیر ہیں، کوئی بھی رشتہ دے دے گا۔ لیکن پاؤں تلے زمین نکل گئی جب انہوں نے میری تصویر۔ میرا نام فروا ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، اس لیے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ میرے والد کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، اس لیے میرے لیے پیسہ یا جاب کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے والد کے 2 بھائی اور ایک بہن ہے۔ شروع سے ہی ہمارے خاندان میں جائیداد کی خاطر جھگڑے رہے۔ ابا سارا دن عدالتوں میں دھکے کھاتے اور میرے چاچا اور تایا مل کر ہمارے حصے پر قابض تھے۔ پھر انہی دنوں میرے تایا اچانک ہم پر مہربان ہو گئے۔ انہیں مجھ میں ایک ایسی لڑکی نظر آئی جو ان کے خاندان کی بہو بن سکتی ہے۔ میری ماں کہتی کہ سانپ کے بچے سانپ ہی ہوتے ہیں۔ مجھے بھی ہمیشہ سے اپنا وہ کزن برا لگتا تھا جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی لیکن بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی جو کسی غیر برادری سے تھی۔ اس لیے اب میرے تایا کو لگتا تھا اپنے خاندان کی لڑکی ہوگی تو شاید مار پیٹ کے بعد بھی کم از کم بھاگے گی نہیں۔ دوسری طرف تایا نے چچا کے ساتھ مل کے ابا کو ذلیل کر رکھا تھا، اس لیے ابا نے کہا میری تو ایک ہی بیٹی ہے جسے میں تم جیسوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کچھ دن بعد میری ایک سہیلی کی شادی تھی۔ وہ لوگ بہت امیر تھے اور امیروں کی شادیاں اور تمام رسمیں عموماً رات کو ہوتی ہیں۔ اس رات مجھے مہندی سے آتے دیر ہو گئی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی میرے پاس رکی اور کسی نے میرے منہ پر کپڑا رکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے بے دردی سے ایک تہہ خانے میں پھینک دیا گیا جہاں پہلی کچھ لڑکیاں موجود تھیں۔ ایک بڑا کمرہ تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ ایک قید خانہ تھا۔ یہاں پہ بچے بھی قید تھے جن کو باقاعدہ اسمگل کیا جاتا تھا۔ کچھ لڑکیاں بھی تھیں جن سے کلب میں ڈانس کروایا جاتا، کچھ کوٹوں پر بھیجی جاتی تھیں۔ پولیس بھی اس گینگ کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا مجھے دیکھ کے مسکرایا۔ مجھے بہت غصہ آیا، وہ کب سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے ڈر کر ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا دعا کرو ہم یہاں سے نکل جائیں۔ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ ایک اس لڑکی کی نظریں مجھے ڈرا رہی تھیں۔ تب وہ لڑکی بولی کہ اس کے انداز سے تمہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ لڑکوں کی طرح عام لڑکا نہیں بلکہ ایک خواجہ سرا ہے۔ میں نے حیرانی سے اس لڑکے کو دیکھا جو اب کسی اور لڑکی سے باتیں کر رہا تھا اور ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس رہا تھا۔ یہ ایک قسم کی جیل تھی۔ میرے والدین کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ میں رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکال۔ بہت ساری لڑکیاں جو رو رہی تھی کوئی منتیں کر رہی تھی کہ ہمیں یہاں سے جانے دو اور بچوں کے رونے کی آوازیں مجھے پاگل کر رہی تھیں۔ میں ایک بچے کے پاس بیٹھ گئی جو بہت پیارا سا معصوم سا بچہ تھا۔ مجھے اس پر ترس آیا جو انتہائی سنجیدگی سے زمین کو گھور رہا تھا جیسے یہاں سے اسے نکلنے کی جگہ مل جائے گی۔ میں نے پیر سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تو ان ظالموں کے ہاتھ کیسے آیا؟ وہ مزید رونے لگا۔ تبھی کچھ لوگ اندر آئے اور وہاں موجود لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے لگے کہ چلو اب تم لوگوں کو کہیں اور جانا ہے۔ وہ لوگ اس وقت جس جنگل کی ایک جیل میں تھے اب ان سب کو کہیں اور شفٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ تقریباً 50 لوگ تھے اور اس گینگ کے لوگوں نے چہرے نقاب سے ڈھانپ رکھے تھے۔ اسی لڑکے نے جو خواجہ سرا تھا میرے نزدیک آ کر کہا لڑکی تم جانتی ہو یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں؟ اس نے سامنے دیکھتی ہوئی کہا وہ شخص جو نظر آ رہا ہے وہ تو پولیس کو قتل اور ایسی بڑے بڑے جرموں میں مطلوب ہے، لیکن پولیس میں کچھ کالی بھیڑیں تھیں جن کی وجہ سے وہ لوگ بچ جاتے تھے۔ ہمیں وہاں سے ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا جہاں سے کچھ ہی لڑکیوں اور بچوں کو جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا گیا۔ ان بچوں میں وہ بچہ بھی شامل تھا جو مجھ سے بہت دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ دن میری زندگی کے بدترین دنوں میں سے تھے۔ 24 گھنٹوں میں ایک بار بھی ہمیں تھوڑا کچھ دیتے کھانے کو تاکہ زندہ رہ سکیں۔ اس اندھیرے قید خانے میں سورج کو دیکھے بہت دن ہو گئے تھے۔ کچھ پتہ نہیں تھا جب صبح ہوتی ہوگی کب شام۔ تب بھی میں نے ایک بچے کو جنم دینے والی عورت کو مرتے دیکھا تھا جسے ہاسپٹل نہیں پہنچایا گیا تھا اور وہ وہیں اپنے بچے کو تنہا چھوڑ کر مر گئی۔ وہاں موجود لوگوں سے ڈرگ سپلائی کا کام بھی لیا جانے لگا تھا۔ اب مجھے اس دن سے ڈر تھا جس دن یہ لوگ مجھے کسی گنہونے کام میں مروا دیتے۔ اکثر ہم جن چیزوں سے ڈرتے ہیں وہی ہوتا ہے
اب یہ لوگ وہاں موجود لوگوں کو نشے کا عادی کر رہے تھے تاکہ انہیں لوگوں سے نشہ فروخت کروا کر اپنا کام نکال سکیں۔ ایک دن مجھے بھی ایک اور کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں موجود ایک لڑکے نے ایک انجیکشن مجھے دیا۔ اب روز یہی ہوتا اور کب میں اس نشے کی عادی ہو گئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ اب مجھے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، میں خود بخود نشے کی طلب میں اس لڑکے کے پاس جانے لگی۔ وہ لڑکا اب مجھ سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتا رہتا، میرا نام، میں کون ہوں، کہاں سے آئی، اور بتاتے ہوئے روتی تھی کہ میں بد نصیب ہوں جس کے والدین جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا کچھ کہا ہوگا اور میری جدائی میں میرے ماں باپ اس دنیا میں جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ اس لڑکے نے، جس کا نام دائم تھا، اس نے ایک دن مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے یہاں سے نکال لے گا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں وقت گزر ہی جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے جس پر گزر رہی ہو اسے پتہ ہوتا ہے وقت کیسے گزرا۔ ایک دن جو ہم لوگوں کی نگرانی پہ شخص کھڑا تھا وہ فرش پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اسے کچھ ہی دیر پہلے کسی نے شراب پیتے دیکھا تھا۔ ہم سب نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ تب تک اس گینگ کے باقی لوگوں کو پتہ چل گیا۔ ان لوگوں نے فائرنگ کر دی۔ یقین کریں اس دن پتہ چلا آزادی کیا ہوتی ہے، جان کتنی پیاری ہوتی ہے۔ لوگ اندھا دھند بھاگ رہے تھے، کچھ لوگوں کو گولیاں لگ گئیں، کچھ اس بھگدڑ میں زخمی ہو گئے۔ میں اتنے زور سے زمین پر گری تھی کہ میرا بازو ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس وقت اس تکلیف سے زیادہ یہی سوچ تھی یہاں سے بھاگنا ہے، نکلنا ہے، نہیں تو ساری زندگی یہی زندگی ہوگی۔ یہ ایک سنسان راستہ تھا، سڑک کے ساتھ ایک گھنا جنگل تھا۔ میں جنگل میں گھس گئی اور بڑی مشکل سے جان بچاتی وہاں سے نکلی۔ رات کافی ہو چکی تھی جب پکی سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن رات کے اس وقت کوئی لفٹ دینے کو روکنے کا رسک نہیں لینے والا تھا۔ میں نے پیدل ہی وہاں سے چلنا شروع کیا، لیکن ایک تو 2 دن سے بھوک اور کچھ نشے کی عادت کی وجہ سے صحت برباد ہو چکی تھی۔ کچھ دور بھاگنے کے بعد میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ہاسپٹل کا وارڈ تھا اور میرے پاس ایک ڈاکٹر اور 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ پولیس نے ہوش میں آتی مجھ سے انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ میں ڈرتی تھی کہ میں جس مصیبت سے نکلی ہوں پھر اس میں نہ پھنس جاؤں۔ وہ لوگ بہت خطرناک تھے۔ میں نے مکر جانا بہتر سمجھا، لیکن وہاں موجود ایک شخص نے کہا، اس نے مجھے وہاں سے بھاگتے دیکھا، مجھ سے گھر کا ایڈریس لیا اور کچھ دیر میں میری بدنصیب ماں وہاں تھی۔ میں کتنی دیر اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ پتہ نہیں کب میری ماں نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ تب پتہ چلا اس دن میری ماں 6 ماہ بعد کچھ بولی تھی۔ میرے اغوا کے بعد میرے والد کو لوگوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی بد چلن تھی، گھر سے بھاگ گئی۔ میرا باپ یہ برداشت نہ کر سکا اور پھر ایک دن موت سے لڑتے لڑتے تھک گئے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ میری ماں بیٹی اور شوہر کے غم میں ذہنی طور پر بیمار ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا اس نے بولنا چلنا چھوڑ دیا، اور آج میری ماں نے میری حالت دیکھی تو کلیجہ پھٹ گیا۔ اسپتال میں آتے جاتے لوگوں نے دیکھا میری ماں چیخ چیخ کر کہتی رہی، اس کی تباہی ہو جس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ 2 دن اسپتال میں رہنے کے بعد جب میں ماں کے ساتھ گھر آئی تو پتہ چلا معاشرہ گھر سے بھاگنا تو یاد رکھتا ہے، لیکن کیوں بھاگی، کیسے لوٹی، کوئی نہیں دیکھتا۔ ہر شخص نے اپنی اینک لگا رکھی ہے اور سب اپنی نظر اور سوچ کے مطابق دوسروں پر فتوے لگاتے ہیں۔ ہم بدقسمتی سے ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں دوسروں کے دوزخ میں جانے کی فکر رہتی ہے اور یہ بھول جاتے ہیں، ایسے میں ہم اپنی جنت بھی گنوا رہے ہوتے ہیں۔ سارا خاندان گھر پہ جمع تھا، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی کہتا وہ لڑکا کہاں ہے جس کی وجہ سے یہ گھر سے بھاگی تھی اور اس کا باپ اس کی وجہ سے اپنی جان سے گیا، اور کوئی کہتا وہ لڑکا بزدل ہے جو اسے اس وقت اکیلا چھوڑ گیا، اور کوئی کہہ رہا تھا اب گئی چلی گئی تھی تو واپس کیوں آئی، ان لوگوں نے رکھا ہی نہیں۔ تمہیں ہم اپنی وضاحت بھی ایک حد تک دیتے ہیں۔ جب کوئی سچ جھوٹ کی پرواہ کے بغیر صرف الزام ہی لگا رہا ہو، کوئی سننے کو تیار ہی نہ ہو، تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ آپ کو اپنے کردار کے سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت میں بھی جانتی تھی کہ ایک رات گھر سے باہر رہنا ہمارے معاشرے میں عورت کے لیے سزا بن جاتا ہے، اس کا اپنا ہی خاندان اسے قبول نہیں کرتا۔ میں تو 6 ماہ بعد گھر آئی تھی۔ مجھ پر فتوے لگ رہے تھے، الزام لگ رہے تھے۔ خاندان والوں نے ماں سے کہا کہ اس ناپاک کو گھر ہی رکھا تو خاندان سے ہر رابطہ توڑنا ہوگا، اور ماں ہی تو واحد سہارا ہوتی ہے اولاد کی۔ جب سارا زمانہ بھی دھتکار دے تو ماں ہی سینے سے لگاتی ہے۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور ہم ماں بیٹی نے شریفوں کا خاندان چھوڑ دیا اور یہاں شہر میں آ گئے۔ یہاں میری ماں کی ایک پرانی سہیلی رہتی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا
جب ہم لوگ اس کے گھر پہنچے ہمیں دیکھ کے اور اس وقت اچانک دیکھ کے پتہ نہیں کیوں وہ گھبرا گئی۔ اس نے ہمیں کمرے میں بٹھایا، حال احوال کے بعد کھانا کھلایا۔ تب تک اس کے حیران ہونے کی وجہ مجھے سمجھ آ گئی۔ اس کا پاگل بیٹا وہاں آ گیا اور بار بار بچوں کی طرح ماں سے ضد کرنے لگا۔ میری ماں نے کہا تم چلی جاؤ، جو کہتا ہے اس کی مان لو، ہم لوگ انتظار کر لیتے ہیں۔ ماں کی سہیلی نے بتایا کہ یہ لڑکا اس کے شوہر کی پہلی بیوی سے ہے، اس کی اولاد نہیں تو اس نے اسی اپنا بیٹا بنا کے پالا۔ ماں کی سہیلی نے بتایا کہ اس کا بیٹا ایک بہت قابل طالب علم تھا، اپنے کالج کا بیسٹ پلیئر تھا۔ ایک دفعہ میچ کے دوران کسی کھلاڑی نے اس کے سر پر کوئی چیز ماری، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا اور پورا مہینہ اسپتال میں رہنے کے بعد بھی ڈاکٹر نا امید تھے اور وہی ہوا۔ اس کے دماغ پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی یادداشت کا ایک حصہ چلا گیا۔ اس کے لیے 25 سال کی عمر میں بھی اس کا بچپن ہی ہے۔ ماں کی سہیلی کا بیٹا جس کا نام رمیش تھا بالکل چھوٹا سا بچہ لگتا تھا۔ ہم ماں بیٹی اس کے گھر رہنے لگے۔ رمیش سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا، پھر اپنی ماں سے ضد کر کے اپنی بات منواتا۔ میں اب اس کے ساتھ باتیں کرتی تو پہلے کی طرح مجھے یہ نہ کہتا کہ میں اجنبی لوگوں سے باتیں نہیں کرتا، میری ماں نے منع کیا ہے۔ اب وہ میری بات بھی مانتا تھا اور اکثر اب اپنی ماں سے کہتا اسے فروا کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے۔ میں بھی اس کا خیال رکھتی۔ اچھا وقت گزر رہا تھا۔ ان لوگوں کا احسان تھا سر چھپانے کو چھت دی تھی، یہی بہت تھا۔ میری ماں اپنی سہیلی کے ساتھ لوگوں کے گھر کپڑے سلائی کرنے لگی، میں سارا دن گھر کے کام کرتی۔ رمیش کے والد کچھ سال پہلے فوت ہو گئے تھے، گھر میں صرف وہ تھا اور اس کی ماں۔ کچھ عرصے بعد ماں کی سہیلی نے عجیب سی فرمائش کر دی کہ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی ہیں۔ سب جانتے تھے بظاہر رمیش ٹھیک تھا، لیکن وہ ایک بچوں جیسا ذہن رکھنے والا انسان تھا جسے اپنا فائدہ نقصان کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اماں نے کہا کہ تمہارے گھر رہنے کی اتنی بڑی قیمت تو نہ مانگو، لیکن اماں کی سہیلی نے شرط رکھ دی کہ یا تو ان کے بیٹے کے ساتھ شادی یا پھر ہم لوگ اپنا بندوبست کہیں اور کر لیں۔ لوگ کیسے نقاب پہن کر پھرتے ہیں اس دن پتہ چلا تھا۔ ہم لوگ انہیں کیا سمجھتے تھے اور وہ کیا نکلی۔ اماں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، تم اس پاگل سے شادی نہ کرو۔ لیکن پتہ نہیں کیوں رمیش کے لیے میرا دل بھی نرم ہو گیا تھا۔ وہ چاہے بچوں جیسی ذہنیت رکھتا تھا لیکن مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں بھی اتنی خاص تو ہوں نہیں، جو کوئی شہزادہ سلیم آئے گا میرے لیے اور خاندان سے ہم نکالے جا چکے ہیں، کوئی بھی شریف آدمی میرا ماضی جان لے گا تو مجھے کبھی عزت نہ دے سکے گا، اس لیے یہی بہتر ہے اس گھر کی چھت تلے رہیں۔ اماں روتی رہی کہ ایک بیٹی تھی، کیسا نصیب لے آئی، بدقسمتی رہی۔ اس دن میں بھی دیر تک روتی رہی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ کوئی کمرے کے دروازے پہ ہے، میں نے دروازہ کھولا تو رمیش تھا، ہاتھ میں ایک گڑیا تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تو مجھے کہنے لگا اس وقت میں کسی لڑکی کے کمرے میں نہیں جاتا، تم باہر آ جاؤ، میری بات سن لو۔ اس دن میں بہت ہنسی، عجیب پاگل تھا۔ اس نے مجھے روئی سے بنی ہوئی چھوٹی سی گڑیا دی جس کے سر پہ کالے دھاگے بہت سارے بال بنائے گئے تھے۔ کہنے لگا یہ تم ہو، دیکھو اس کے بال بھی تمہارے جیسے ہیں۔ میں نے اسے گڑیا لے لی اور کمرے میں آ گئی۔ میری زندگی اس روئی کی گڑیا جیسی تو ہو گئی تھی اور پھر ایک دن کچھ محلے کے لوگوں کی موجودگی میں میرا نکاح رمیش سے کر دیا گیا۔ میری ماں وہاں موجود نہیں تھی، وہ یہ سب دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، لیکن ہماری مجبوری نے ہمیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ بظاہر رمیش خوش شکل لڑکا تھا، جب تک بولتا یا باتیں نہ کرتا کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس نوجوان کا دماغ بچوں جیسا ہے۔ نکاح کے بعد رمیش کی ساری ذمہ داری مجھ پہ آ گئی۔ اب مجھے وہ ویسے ہی سنبھالنا پڑتا جیسے بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ میری ساس اب بہت خوش تھی، جو چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک فقیرنی آئی، اس نے کہا مجھے کھانا کھلا، میں تجھے دعا دوں گی، ہر مراد پوری ہوگی تیری۔ میری مراد بھلا اس کے سوا کیا ہوتی کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے۔ اس فقیرنی نے کھانا کھایا اور جاتے ہوئے مجھے دعا دے گی، تیرا شوہر تجھے زندگی بھر سچی محبت دے۔ میں اس کی دعا پہ حیران تھی، میرے شوہر کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور محبت کیا۔ کہتے ہیں دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، میں نے بھی بدلتی دیکھی۔ رمیش دن بدن بہتر ہو رہا تھا، اب اس کا علاج بھی دوبارہ اس بار ڈاکٹر بھی پر امید تھے۔ میرا سارا دن رمیش کی دیکھ بھال اور رات اللہ سے رو رو کر دعاؤں میں گزر جاتی۔ پھر اللہ نے میری سن لی اور رمیش پہلے سے بہتر ہو گیا۔ میری ساس کو کیا لگا کہ رمیش اگر ٹھیک ہو گیا تو کہیں سب کچھ میرا نام نہ کر دے۔ وہ اب رمیش کو میرے پاس بیٹھنے تک نہ دیتی۔ انہی دنوں میری والدہ کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ مجھے اپنی بدقسمتی کا یقین ہونے لگا۔
میری ساس نے ہر مدد سے انکار کر دیا۔ میں سارا مہینہ سرکاری اسپتال میں ماں کا علاج کرواتی رہی۔ وہاں سے بھی آدھی دوائی ملتی اور آدھی کہتے باہر میڈیکل سٹور سے لے لو۔ میں وہ بدقسمت بیٹی تھی جو اپنے والدین کے کسی کام نہ آ سکی، بلکہ ان کی تباہی کا سبب بن گئی۔ میرا باپ میرے غم میں چل بسا اور ماں موت کے منہ میں تھی۔ سردیوں کی راتوں میں اور میری ماں سرکاری اسپتال میں ڈاکٹروں کی انسانیت دیکھتے رہے، اور پھر ایک دن جب میری آنکھ کھلی، اس لکڑی کے بینچ پہ لیٹ لیٹ کے میرا جسم اکڑ چکا تھا۔ جب ماں کو آواز دی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں مجھے سوتا چھوڑ کے نہ جانے کب کی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ پتہ نہیں جس نے مدد کی، کون گھر چھوڑ گیا، کچھ پتہ نہیں۔ محلے کے کس شخص نے کفن دفن کا انتظام کروایا۔ میں دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ ایک ایک کر کے میرے رشتے مجھے چھوڑ گئے تھے۔ سارا دن روتے اور سارا رات سوچوں میں گزر جاتی۔ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی تو کس کے لیے جینا ہے؟ کچھ لوگ زندگی سے مایوس ہو کر اس کے ختم ہونے کے لیے دن گنتے ہیں، اور کچھ لوگ کوئی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میرے پاس وجہ بھی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میری ساس رمیش سے کہہ کے مجھے باتیں سنواتی۔ وہ پہلے سے بہت بہتر تھا، لیکن اپنی ماں کے ہاتھوں کھلونا بن چکا تھا۔ جیسا کہتی وہی اس کے لیے حرف آخر ہوتا۔ ہم میاں بیوی عجیب رشتے میں جڑے تھے، ساتھ تھے لیکن ساتھ رہتے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے۔ ایک بیوی کو جو تحفظ کا احساس ہوتا ہے، جو مان اور بھروسہ ہوتا ہے، میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن ایک بار پھر سے قسمت نے مجھے ہی چنا آزمانے کے لیے۔ میں ماں بننے والی تھی، اور یہ خبر یقیناً کسی ایسی لڑکی کے لیے خوشی کی ہوتی ہوگی جس کا دنیا میں کوئی خون کا رشتہ باقی نہ بچا ہو۔ اسے ایسی خبر پہ خوش ہونا چاہیے کہ اولاد کے آنے کے بعد ایک مضبوط رشتہ ہوگا جو اس کا ہوگا۔ لیکن میں خوش کیسے ہوتی؟ میرا مقام ایک بیوی کی حیثیت میں کیا تھا؟ اس خاندان میں کیا تھا؟ زمانہ مجھے کیا سمجھا تھا؟ ان باتوں کے بعد میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور فروا اس دنیا میں آئے۔ میں نے محلے میں ایک عورت سے بات کی جو ایک سرکاری اسپتال میں نرس تھی۔ اس نے کہا وہ میری مدد کرے گی۔ میں ایسا کوئی رشتہ نہیں چاہتی تھی جو میری طرح زندگی میں مجبور اور بے کسی کی زندگی گزارے۔ پھر رمیش کیسا باپ ہوتا جو اچھا شوہر ثابت نہ ہو سکا، جس کا ذہن اب بھی صرف وہی کر رہا تھا جو اس کی ماں کہتی تھی۔ لیکن یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ اس نرس نے کہا کہ اس وقت اگر کچھ کیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ مایوسی سے گھر لوٹ آئی۔ وہ 9 ماہ میرے لیے 9 سال جیسے تھے۔ شدید ذہنی اذیت اور تکلیف۔ میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میرے اعصاب میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ جب ایک رات میری زندگی میں 2 اور معصوم جڑ گئے۔ میں نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی تھی۔ بچوں کو دیکھ کے مجھے عجیب سی خوشی تھی۔ میں جو سوچتی تھی مجھے اولاد سے محبت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت نہیں کسی رشتے کی۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدلا۔ ان معصوم فرشتوں کو دیکھتی ممتا کے احساس نے مجھ سے سارے گلے چھین کر شرمندگی میں مبتلا کر دیا کہ تم تو انہیں مارنے والی تھی۔ میں روز اللہ سے معافی مانگتی اور اپنے بچوں کی زندگی کی دعائیں کرتی۔ رمیش اور میری ساس کا رویہ بھی اب کچھ بہتر تھا۔ مجھے نہ بھی پوچھتے لیکن بچوں سے انہیں لگاؤ تھا، اور میری جیسی بدقسمت کے لیے یہی کافی تھا۔ بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے وقت اچھا وقت گزرنے لگا، اور وہ میری زندگی کا خوبصورت دن تھا جب میرے بچوں نے پہلی دفعہ مجھے ماں کہہ کے پکارا۔ یہ بات وہ لوگ سمجھیں گے جن کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ ایک دن میری ساس اور رمیش گاؤں کسی فوتگی پہ گئے تھے۔ واپسی پہ تیز رفتار میں آتے ٹرک سے اس بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور یہ وہ دن تھا جب میں جو بھولتی جا رہی تھی میں بدقسمت ہوں۔ مجھے قدرت نے یاد دلایا کہ تم اب بھی بدقسمت ہی ہوگی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ بالکل تنہا ہو گئی۔ ایک بار پھر سے میری ساس اور رمیش کیسا بھی تھا، لیکن یہ تو تھا کہ ہم اکیلے نہیں اس گھر میں تھے۔ اب ساری رات نیند نہ آتی، میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی آنے والے دنوں کی فکر، بچوں کے پیٹ کی فکر۔ اب بچے دودھ کے لیے روتے رہتے۔ دودھ والے نے دودھ دینا بند کر دیا۔ زندگی فاقوں تک آ گئی۔ ماں خود بھوکی رہ سکتی ہے لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتی۔ میں نے محلے میں گھروں میں پتہ کیا، اور کسی نہ کسی کا کوئی کام ہوتا تو کر دیتی۔ جسے جو ملتا اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے لگی۔
لیکن یہاں بھی وہی مردوں کا معاشرہ جس میں اکیلی عورت تو مفت کا مال سمجھ لیا جاتا ہے۔ مجھے اب لوگوں کی نظریں اور نیتیں پریشان کرنے لگیں۔ ایک رات بہت سوچا تو یاد آیا گھر رمیش کے نام ہی تھا۔ اسی وقت اٹھی اور کاغذات ڈھونڈنے لگی۔ اگلے دن میں ملے کی ایک عورت جو استانی تھی اسے کہہ کے بینک ساتھ لے گئی۔ گھر جو بینک میں گروی رکھوا کر گاڑی نکلوا لینے کا سوچا، لیکن ایک وسیلہ بن گیا۔ ایک شخص کو ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ میں نے مردانہ حلیہ بنا لیا اور یہ جاب شروع کر دی۔ کچھ میں نے خود کو مضبوط بنا لیا اپنے بچوں کی خاطر۔ میں نے گاڑی چلانا انہی دنوں سیکھی تھی جب اس گینگ میں 6 ماہ قید رہی تھی۔ وہ لوگ ہمیں ٹریننگ دیتے تاکہ وقت آنے پر بھاگنا ہو تو گاڑی چلانی آتی ہو۔ اس طرح برے وقتوں کا ایک اچھا تجربہ میرے کام آ گیا۔ اب میں گاڑی چلاتی کوئی نہ کوئی سواری مل جاتی، اسے اس کی منزل تک پہنچا کے جو ملتا اس سے اچھی گزر بسر کرنے لگی۔ بچوں کو اسکول میں داخل کروایا، زندگی کچھ ٹریک پر آئی۔ میرے صاحب کو گاڑی کی ضرورت تھی، اسے چھوڑنے کے بعد میں باقی سواریاں بھی بٹھا سکتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور نرم دل انسان تھا اور اب روز ہی میرے ساتھ سفر کرتا اور میں بچوں کی چھٹی کے وقت تک گھر میں پہنچ جاتی۔ وہ شخص اب مجھ سے باتیں بھی کرنے لگا تھا۔ جب آپ کو کوئی سننے والا ہو تو آپ اپنے غم بھی شیئر کرنے لگتے ہیں۔ اب اس سفر میں ہم لوگوں کی اچھی بات چیت ہونے لگی۔ سفر بھی اچھا گزر جاتا اور مجھے بھی ایک جانا پہچانا سا شخص مل گیا تھا۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ اس نے شادی کیوں نہیں کی تو اس نے کہا کہ ایک لڑکی دیکھی تھی، اس سے محبت ہو گئی تھی۔ مجھے اس کے بعد زندگی نے ایسے موڑ دکھائے کہ وقت ہی نہ ملے کہ اسے ڈھونڈ سکتا۔ اپنے جمیلوں میں وہ لڑکی کہیں کھو گئی۔ وہ قسمت کی ماری تھی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اگلے دن اس کی تصویر مجھے ضرور دکھائے گا۔ مجھے سب اگلے دن کا انتظار تھا۔ مجھے اس لڑکی کی قسمت پر رشک آ رہا تھا جس سے کوئی 7 سال تک محبت کرتا تھا اور اس کی خاطر شادی بھی نہ کی تھی، اور ایسی محبت کہ اس لڑکی کو کچھ اتا پتہ بھی نہیں تھا اور اس لڑکی کو معلوم بھی نہیں تھا۔ کیسی محبت، ہر غرض سے پاک۔ اگلا دن بچوں کو سکول چھوڑ کے جب میں اسے لینے آئی تو وہ اسی جگہ کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتی ہی گاڑی کی طرف بڑھا۔ کچھ دور جا کر میں نے ہی اسے کہا کہ مجھے کون لڑکی ہے وہ۔ اس نے جیب سے تصویر نکالی، مجھے دکھائی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ شخص میری تصویر مجھے دکھا رہا تھا۔ یہ تصویر تب کی تھی جب میں اغوا ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس نے وہ تصویر لی تھی۔ گاڑی اچانک بریک لگنے سے رکی۔ اس نے کہا دھیان سے چلاؤ، لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ میں کس دھیان میں ہوں۔ جو اب بتا رہا تھا کہ 7 سال پہلے وہ ایک گینگ کا حصہ تھا۔ اس کا پچھلا ریکارڈ ایک کرمنل کا تھا، لیکن پھر ایک دن اس نے ایک چہرہ دیکھا جسے دیکھ کے اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس دلدل سے نکلے گا اور اس معصوم لڑکی کو بھی نکالے گا۔ میں وہاں موجود لوگوں کو نشے کا عادی بنا دیتا تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ میں یہ ظلم نہ کر سکا۔ میں محسوس یہی کرواتا تھا کہ اسے نشہ دے رہا ہوں، لیکن 1-2 بار کے بعد میں یہ ظلم نہ کر سکا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگتے تھے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس گینگ کی معلومات پولیس کے اماندار افسر کو دے کر وعدہ ماہ گواہ بن گیا۔ لیکن جب پولیس نے چھاپہ مارا تو وہاں سے وہ لوگ فرار ہو چکے تھے۔ ایک گینگ کا آدمی زہریلی شراب پینے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا میں اس لڑکی کو بھی کھو چکا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک بار اس نے اپنے والد اور گھر کا ایڈریس بھی بتایا تھا۔ میں پوچھتا پاچھتا وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کے والد اس کی جدائی میں مر گئے اور والدہ اور اس لڑکی کو خاندان والوں نے نکال دیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ جس کے کہنے پہ ہم لوگوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا وہ اس لڑکی کا کزن تھا جو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں مایوس ہو کے واپس لوٹ آیا۔ میں نے ماسٹرز کیا، لیکن نوکری نہ ملنے کی وجہ سے کچھ بری صحبت مجھے برے راستوں تک لے گئی۔ میں اب زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ پھر قسمت نے ساتھ دیا اور مجھے اسی بینک میں جاب مل گئی۔ 2 بہنیں تھیں، ان کی شادی کر دی۔ ماں تو بہت عرصہ ہوا ہمیں چھوڑ کر دوسری شادی کر چکی تھی۔ ہمارے باپ نے ساری عمر ہمیں ماں کے طعنے دیے کہ تم لوگ اس ماں کی اولاد ہو جو اپنے ہی بچوں کو چھوڑ گئی کسی اور کے لیے۔ میں سب کچھ حیرانی سے سن رہی تھی۔ قسمت کس موڑ پر لے آئی تھی؟ میں نے کہا دائم مجھے نہیں پتہ تھا، میری تکلیفیں مجھے تم تک پہنچانے کے لیے آتی رہیں۔ میں اس لیے بدقسمت رہی کہ تم سے قسمت ملوا دے۔ اس نے حیرانی سے میرے منہ سے اپنا نام سنا تو حیران رہ گیا اور بولا کہ تم ہو فروا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس دن میں اکیلی نہیں روئی تھی، میرے ساتھ رونے والا کوئی اور بھی تھا۔ ایک شخص میرے غموں میں غمگین تھا۔ میری قسمت بدل چکی تھی۔ دائم نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی
مجھ سے نکاح کر لیا، میرے بچوں کو باپ بن کے پالا۔ میں نے گاڑی چلانا چھوڑ دی تھی، دائم ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ اس کی بہنیں مجھ سے کبھی کبھار ملنے آتی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ دائم سے شادی کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میرے بچے میرے سے زیادہ دائم کے قریب تھے۔ رات کو سارے دن کی روٹین اپنے بابا کو بتاتے، دائم بھی ان کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی ایسے سنتا جیسے دنیا کا کوئی اور ضروری کام نہیں۔ میری شکایتیں لگاتے، دائم ڈانٹتا تو کہتے بابا ڈانٹنے کا تو نہیں کہا تھا۔ ان بچوں نے ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ محبت نے میری زندگی کی تلخیوں کو بھلانے میں میری مدد دی۔ میں شکر گزار ہوں اللہ کے بعد دائم کی ایسی محبت کون کرتا ہے کسی سے جیسی میرا شوہر مجھ سے کرتا ہے۔